مسجد کا امام ہو، قرآن پاک پڑھتا ہو، اور زمانہ ہو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک ہے۔ ایک شخص مسجد میں امام ہے اور وہ روزانہ نماز کے اندر سورہ عبسہ کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی تیسری سورہ پارے سورہ عبسہ کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ عبسہ کے اندر یہ مضمون اس کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے، امیہ بن خلف نے اور اس طرح مختلف سرداران قریش نے اپنے پاس بلایا اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ حضور ہم غریبوں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم سردار ہیں۔ سرداران نے دھوکہ نہ چاہتی کسی کو، ہم سردار ہیں، لیکن یہاں بات سمجھنے والی ہے، یہ بات سمجھنے سرداری ہو، مال ہو، لیکن تکبر ہو تو خدا ان کے نقش قدم پر چلاتا ہے۔ تکبر ان کی راہ اختیار کی جائے تو بندہ ان جیسا بنتا ہے۔ اور مالدار ہونا جرم نہیں، سردار ہونا جرم نہیں۔ مالدار ہو، اللہ تعالیٰ اسے سردار بنائے تو چلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، چلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر۔ اگر ان جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کتنے امیر صحابی تھے، آپ سے اپنے مال کا حساب بھی نہیں ہوتا تھا کہ کتنا مال ہے، آج کتنا امیر ڈھونڈ کے لاؤ گے، کتنا امیر ڈھونڈ کے لاؤ گے، اسے بھی پتا ہوگا میری 1000 ایکڑ زمین ہے، 2000 ایکڑ زمین ہے، اسے بھی پتا ہوگا اتنی میری ملیں ہیں، اتنے میرے کاروبار ہیں، اسے بھی پتا ہوگا۔ میں آپ کو اس صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اتنا مال تھا کہ حضور کے کاشانہ اقدس پر بیٹھ کر، حضور کے گھر مبارک کے دروازے پر بیٹھ کر اس لیے رو رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس مال کتنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرنا ہے، اس بات پر رو رہے تھے، اتنے امیر صحابی، لیکن مال کما کے بیٹھے حضور کے در پہ، اور بیٹھے حضور کے در پہ بھکاری بن کے، اتنے بڑے امیر کبیر ہو کے بیٹھے حضور کے دروازے پہ آ کے، حضور کے دروازے پہ آ کے خالی جگہ پر، زمین ننگی زمین پر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیم بچہ باپ سے بچھڑا ہو رہا ہے۔ اماں جی پوچھتی ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ، حضور کا وصال ہو گیا تھا، پردہ فرما گئی، تو اماں جی پوچھتی ہیں کون ہے رونے والا؟ ہچکیوں کی آواز سن کے اماں جی تشریف لائیں۔ اماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ رونے والا؟ عرض کرنے لگے اماں جی میں عبد الرحمن بن عوف ہوں۔ فرمایا کس لیے رو رہے ہو؟ کہا جب بھی اللہ مال دیتا تھا حضور کے دروازے پہ حاضر ہوتا تھا، حضور سے رہنمائی لیتا تھا، کتنا رکھوں اور کتنا اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اماں جی آج اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ آج پتہ ہی نہیں ہے کتنا، اور نہیں سمجھ آ رہا کہ کتنا اللہ کی راہ میں قربان کروں، کیا کروں؟ حضور کے کاشانہ اقدس پر آیا ہوں، حضور کی زیارت پہ نہیں ہوئی، سرکار کی تشریف فرما نہیں ہے، روز سے یہ راہ کہ اب کیا کروں؟ اتنے امیر کبیر صحابی کی میں بات کرتا ہوں۔ امیر ہو بندہ، اللہ مال عطا فرمائے، اگر وہ پسند کرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم، یا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم، یا انبیاء میں وہ پسند کرے جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا نقش قدم، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نقش قدم، یا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا نقش قدم، تو پھر تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر وہ پسند کرے چند پیسے آ جائے، مال آ جائے، چند ایکڑ زمین کا مالک بن جائے، تو وہ بن جائے، اپنے اندر صفات پیدا کر لے فرعون جیسی، قارون جیسی، حامان شداد جیسی، تو پھر انہی کے نقش قدم پر جیسی صفات پیدا کرے گا اسی طرف ہی چلے گا۔ تو یہاں لوگوں کے پاس مال آ جائے تو لوگ جو ہے وہ سردار اکٹھے ہوئے، قریش کے سردار اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری شایان شان نہیں کہ ہم غریبوں میں بیٹھے،
اور غریبوں سننا دین ہے، بات دین کی ہونی ہے، حضور سے تبلیغ سننی ہے، لیکن کہا نہیں ہم نے الگ بیٹھنا ہے، ہم غریبوں میں نہیں بیٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کسی قسم کا اس دنیا سے حرص نہ تھا، لالچ نہیں تھا کسی قسم کا، یہاں تک کہ حضور نے خود فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ کبھی میرے گھر میں کھانا پکے اور کبھی نہ پکے، کبھی فاقہ ہو اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا میں پسند نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو